بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو نیو ویڈیو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو نیو ولاگ، جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جی یہ کلپ ہے کافی دن کا پرانا، یہاں پہ ہم باہر گئے تھے اور فلودہ کھانے کا بہت دل کر رہا تھا، اور اس کی ریٹنگ اگر میں کرنے لگوں تو 4/10 میں کروں گی۔ دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا، ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، جیسے برف ہوتی ہے۔ اور آپ سب بتائیں کیا حال چال ہیں آپ سب کے، کیسے چل رہا ہے، لائف کیسی چل رہی ہے؟ یہاں پہ جی ہم لے آئے تھے بھٹے، کوئی سٹے کہتا ہے، کوئی چھلی کہتا ہے، کوئی بھٹا کہتا ہے، آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ آپ کس طرح سے کھاتے ہو؟ بوائل کر کے، کوئلے میں بھونے ہوئے، یا پھر وہ ویسے کڑھائی میں بھون کے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہمارے گھر میں بوائل زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سبھی کھاتے ہیں۔ آپ لوگ کیسے کھاتے ہو؟ اور کیا آپ لوگوں کو پسند بھی ہیں کہ نہیں؟ اچھا جی، آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات مجھے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی، اور آپ سب کا مشورہ کہہ لیں، رائے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کہ میں سننا چاہتی ہوں۔ کیا اچھا، ایک بات جو میں یقین کرتی تھی کہ ہمیں اکثر نہیں، ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں، تو میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں اس چیز سے بلیو رکھتی ہوں کہ معاف کر دینے والی ذات سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر وہ رب ہو کے سارے جہانوں کا ہمارے ہر ایپ کو، ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے، تو ہم انسان کس چیز کی اکڑ رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھا جائے، اگر مانا جائے حقیقت بھی ہمارا اپنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ بھی ایک امانت ہے، اور جو جسم جو مٹی سے بنا ہوا خاک کا جسم ہے، جس نے مٹی میں ہی چلے جانا ہے، اس میں نیلز، بال، ہر چیز امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہماری اپنی ایسی کوئی چیز نہیں جس میں ہم اکثر فخر کر رہتے ہیں۔ ہمیں بہت اللہ نے بنایا، اللہ نے دیا، خوش ہونا چاہیے، اس میں بہترین دیا سب کو۔ ہاں، تو بات کر رہی تھی معاف کرنے کی، تو میرا یہ خیال ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، سخت دل نہیں ہونا چاہیے، اور دوسروں کو عیبوں کو نہیں اچھالنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت جلدی دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ لیکن کیا ان لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی ہوں، جن کو آپ بار بار معاف کر دیتے ہوں، اور وہ بار بار غلطیاں کرتے ہوں؟ خاص کر کے ان رشتہ داروں کے بارے میں، کیونکہ باہر سے کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کون اور کیا ہو، رشتہ داروں کو ہی پتہ ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کے ماں باپ کو علیحدہ کر دیا ہو، آپ کے پیرنٹس میں درمیان اتنی بدگمانیاں بڑھا دی ہوں تو وہ آوارہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہ ہو۔ ان رشتہ داروں کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا انہیں معاف کر دینا چاہیے، یا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ان پہ ٹائم آنا ہے وہ جلدی آئے، ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور پھر ان سے پوچھ سکیں، جی بھائی اب بتاؤ، کٹہرے میں کھڑے ہو تو کیا بیتی، کس طرح سے بیتی، کیا لگ رہا ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ پوچھنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ کیا انسان کو اتنا سخت ہونا چاہیے؟ میں نہیں مانتی کہ انسان کو اتنا سخت ہونا چاہیے، لیکن جو انسان ظلم و زیادتی کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے، اسے لگتا ہے شاید یہ ٹائم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور میرے ایسے ہی ظلم و زیادتی چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ رسی کو ڈھیلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسے بے لگام نہیں چھوڑ دیتے، جب وہ کھینچنے پہ آتے ہیں تو لگ پتے جاتے ہیں۔ تو ایسے رشتہ داروں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا اچار کیسے ڈالا جائے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ وہ وقت کب اور کس طرح سے لے کے آئے، ہمیں کیا کہنا چاہیے اس بارے میں؟ کیونکہ میں اپنی لائف میں بہت سے لوگوں کو، بہت سے اپنے ایسے کلائنٹس کو جانتی ہوں جو اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں کٹے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اتنے زخمی، اتنا ظلم برداشت کرتے ہیں۔ ہر گھر میں ایسا ہے، ایسے رشتہ داروں کا کیا حل ہونا چاہیے؟ آپ سب ضرور بتائیے گا۔ میں پہلے سوچتی تھی معاف کر دینا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کٹارے میں آنا چاہیے، ان لوگوں کا بھی مکافات عمل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی رسی کھینچنی چاہیے اگر وہ کسی کے نہ کیے ہوئے بات کو ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے اس نے کیا ہے، کسی کے نہ کیے ہوئے عمل کو ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس نے کیا ہے، تو پھر ان کی بھی تو باری آنی چاہیے، وہ بھی پورے پراپر حقدار ہیں اس چیز میں کہ ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے، ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھیں کہ بھئی تم نے میرے اس بندے کے ساتھ ظلم و زیادتی کیوں کی ہے؟ ان کو بار بار معاف کر دیں تو وہ جو لگتا ہے لوگوں کو اکثر
کہ یہ انسان کمزور ہے، جبکہ معاف کرنے والا کمزور نہیں ہوتا، وہ اپنا سارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پکڑتی ہے تو پھر بڑوں کو لگ پتے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، دیر سے صحیح لیکن پکڑ سب کی ہوتی ہے اپنے اپنے ٹائم پہ۔ دیر اس لیے ہم انسانوں کو لگتی ہے کہ ہم کسی کے ظلم کو برداشت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ان کی ناانصافیوں کو، ان کی باتوں کو، ہمیں لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی، اب ان کی باری آنی چاہیے۔ اور یہاں جی ہم شکرکندی بوائل کر رہے تھے، کس کس کو پسند ہے جی؟ سردیوں کا سیزن آ گیا ہے اور نئی نئی چیزیں لائک بھٹے، شکرکندی یہ بھی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ کس کو پسند ہے؟ اور سردیوں کی سبزی بھی جس میں ڈیلی چاول بنتے ہیں اور ڈیلی کھاؤ، اور پھر موٹاپے کا شکار ہو یا اور بیماریوں کا، اور پھر ڈاکٹرز کے پاس جاؤ۔ ویسے تو یہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔